السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹپس فار لیلۃ القدر سیریز ڈے 8 میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ آخری عشرے کا کافی حصہ ہم لوگوں نے گزار چکا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اہم ٹاپک پر صدقہ فطر. اس کے بارے میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے جو اس سے متعلق ہمارے یوزولی ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، تو وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ صدقہ فطر کون دینا ہے. تو صدقہ فطر ہر مسلمان غلام، آزاد، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، یہ امپورٹنٹ ہے، اور صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو، سب پر فرض ہے. تو یہ اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امیر یا صاحب نصاب جو ہے صدقہ فطر دے، نہیں بلکہ ہر ایک غریب انسان بھی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دینے کا ہے. یہ وہ انسان اس سے مستثنا ہے، وہ انسان نہیں دے گا جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے کا جو کھانا ہے اس سے اگر اس کے پاس کم ہے، ایک دن اور ایک رات کا بھی کھانا نہیں ہے، تو پھر وہ صدقہ فطر نہ دے. جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ صدقہ فطر دے گا، یعنی کہ ہر ایک غریب بھی یہ صدقہ فطر دے گا. اب یہ دینا کس کو ہے؟ دوسرا سوال، دینا کس کو ہے؟ یہ دینا ہر اس شخص کو ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو ہم صدقہ فطر دیں گے. تو پھر کیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غریب انسان ہے جو صدقہ فطر دینے والا ہے وہ زکوٰۃ لیتا ہے اور وہ صدقہ فطر دے؟ ہاں، وہ زکوٰۃ لینے والا خود ہو تو بھی وہ صدقہ فطر دے. اور کس کو دے؟ دوسرے جس کو زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اس کو جو ہے وہ صدقہ فطر دے. یعنی کہ ہو سکتا ہے بعض وقت اپنے ریلیٹیوز کو بھی دینا پڑے، تو پھر ویسا شخص جو ہے اپنے ریلیٹیوز کو بھی دے گا. جو خود زکوٰۃ لیتا ہے تو وہ دوسرے زکوٰۃ لینے والوں کو اپنا صدقہ فطر دے گا. تو یہ کلیئر ہے. تو یہاں تک کہ جیسا ہمارے جو میڈز ہوتے ہیں یا جو غریب ہیں، بالکل جس کے پاس جو ہے تھوڑا بہت اپنا جو ہے کھانے کے لیے تھوڑا سا ہے، تو پھر اس میں سے وہ بھی نکالے. کیونکہ یہ اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو ہر ایک روزے دار اور ساتھ میں غیر روزے دار بھی اس کو دے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے دار دینا ہے، نہیں بلکہ غیر روزے دار بھی دینا ہے. پھر اس کے بعد اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب دینا ہے. تو اس کا ٹائم جو ہے عید کی جیسا چاند نظر آ جاتا ہے تو مغرب کے بعد، آخری روزے کے مغرب کے بعد سے لے کر نماز سے پہلے تک، عید کی جو نماز ہے اس سے پہلے تک یہ پیسہ ہم کو ادا کرنے کا ہے. تو اگر اس کے بعد ادا کریں گے، عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے، تو پھر وہ صدقہ فطر میں شمار نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا. تو عید سے پہلے تو اب یہ ہے کہ بھئی مغرب کے بعد ہو سکتا مال ڈسٹریبیوٹ کرنے تک ہم کو ٹائم لگے، وقت لگے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس میں اجازت ہے کہ 2 یا 3 دن پہلے ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. یعنی کہ 28 روزے سے ہم اس کا ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کر دے سکتے ہیں. اور کب تک کر لینے کا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک ہم کو اس کو فنش کر لینے کا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد چوتھا سوال اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کتنا دینے کا ہے. تو اب اس کے اندر اکثر لوگ کیا ہے کانٹرڈکشن میں چلے آتے کہ کتنا دینا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ دینے کا حکم دیے، جو اپروکسیمیٹلی 2.5 kg ہے، یعنی کہ ایگزیکٹ نہیں بلکہ اپروکسیمیٹلی. تو اب اس کے اندر بعض لوگ صرف 1.25 کلو یا 2 کلو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، یا کچھ علماء کرام 2.5 کلو کنسیڈر کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو ہے 2.5 کلو کم سے کم جو ہے 2.5 کلو کیلکولیٹ کریں پر ہیڈ 2.5 کلو، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے حساب سے جتنے بھی آپ کے گھر میں ممبرز ہیں یا زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی تمام جو ہے گھر کا جو ہیڈ ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اس کی جو ہے صدقہ فطر عطا کرے گا. تو اب دیکھیے اس میں اگر ہم زیادہ کریں گے تو ایکسٹرا اجر ہے، تو اس میں کنجوسی نہ کریں یا کم نہ کریں اور خوشی سے دیں. دیکھیے جب ہم دنیا کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں تو پھر ہم اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. جب دین کے بارے میں آتی ہے تو ہم کانٹرڈکشن میں چلے آتے ہیں کہ 2.5 کلو ہے یا 3.25 ہے یا 2.25 کلو ہے یا 2 ہے. تو یہ نہ کریں بلکہ خوشی خوشی دیں. کیونکہ یہ جیسا اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں، معافی کا ذریعہ ہے اور غریب کی عید کا انتظام کا ذریعہ ہے. تو یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ہے، تو ہم بہت ہی خوشی سے دیں اور یہ احساس کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ تو پلیز میرے کو اس کے ذریعے سے معاف فرما دے. جو بھی کمی اور کوتاہی ہماری ہو جاتی ہے اس کی معافی کا ذریعہ ہے اور غریب کے انتظام کا ذریعہ ہے. تو اب اس میں یہ حدیث میں 5th والا جو ہمارا سوال ہے کہ کیا دینا ہے وہ کلیئر ہو گیا.
گیا. کیا دینا ہے, پیسے دیں گے یا جو ہے زیر استعمال چیز دیں گے؟ تو اب اس کے اندر اکثر لوگ جو ہے پیسے دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ہم کو زیر استعمال چیز دینا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, اسٹیپل فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اور جو ہم سٹور کرتے ہیں. تو جیسا چاول ہے, گیہوں ہے, جوار ہے, تو ایسی چیزیں دے. اب ڈیٹس اور پنیر کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے, جو کے بارے میں, پر یہ چیز ہم کیونکہ ہم ایز اے اسٹیپل فوڈ نہیں استعمال کرتے تو ہم یہ نہیں دیں گے, بلکہ چاول, گیہوں یا پھر جو ہے جوار جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم دیں گے. اس کا 2.5 کلو ہم کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے پیسے نہیں دیں گے, کیونکہ وہ پیسے سامنے والا کوئی جو ہے دوسری چیزوں میں, کپڑے خریدنے میں یا دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتا. تو پھر جو مقصد ہے غریب کے کھانے کا انتظام عید کے دن کا, وہ پھر پورا نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم پیسے کی شکل میں نہ دیں بلکہ زیر استعمال ہی کوئی چیز ہے وہ دیں گے. اور پھر اگر ہم ایسی جگہ رہتے جہاں پر نہیں دے سکتے تو اپنے نیٹو پر جو ہے کسی سے دینے لگوا دیں. تو پھر جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کمی ہم سے ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہماری تمام عبادتوں کو اور صدقہ فطر کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.